بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے چلنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے جس مقام پر وہ پہنچتا ہے وہ مقام توبہ ہے۔ اس گھاٹی سے گزرے بغیر کبھی بھی اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے یہاں سے گزرنا ضروری ہے، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور توبہ کے 4 درجے ہیں۔ سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کبیرہ چھوڑ دے، اس سے اونچا یہ ہے کہ صغیرہ بھی چھوڑ دے، اس سے اونچا یہ ہے کہ فضول کام بھی چھوڑ دے، لغویات بھی چھوڑ دے۔ اس سے بھی اونچا درجہ یہ ہے کہ اس سے کبھی غفلت نہ برتے، کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو، دل ہر وقت اس کی یاد میں رہے، کسی وقت بھی دل اس سے غافل نہ ہو، غفلت کو بھی گناہ سمجھ کر اس سے پرہیز کرے، ہو جائے تو استغفار کرے۔ یہ مقام توبہ ہے۔ جب انسان یہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنی محنت کو جاری رکھتا ہے اور قرب الہی کے اسباب سے چمٹا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، تو آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور مقام عطا فرماتے ہیں، اس کا نام ہے مقام انابت۔ یہاں پہنچنے کے بعد وہ ہر وقت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف تعلق، اللہ تعالیٰ کے تعلق، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت کو محسوس کرتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ کوئی نہ ہو، بس اللہ ہو، میں ہوں اور میرا اللہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ اسے ہر وقت حضوری حاصل ہونے لگتی ہے، ہر وقت اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچا رہتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ بس دنیا مجھے چھوڑ دے، میں دنیا کو چھوڑ دوں اور میں ہوں اور میرا اللہ ہوں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ انابت ہے۔ اور انابت کا حکم ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ پھر اس کے بعد جب اور محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اس کو مقام زہد حاصل ہوتا ہے۔ مقام انابت روشن مقام ہے۔ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد انسان کو بہت نور ملتا ہے۔ اس نور کے ملنے کی وجہ سے اس پہ کھرا کھوٹا، فانی اور باقی، اچھا اور برا کھل جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔
اب جب دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ تو بہت گھٹیا ہے، تو بہت گندی ہے، تو اس کو یہاں پہنچ کے مقام زہد حاصل ہوتا ہے، انابت کے حال سے نور ملا، اس نور سے یہ واضح ہوا کہ دنیا بیکار ہے، اور یہاں پہنچ کے اسے دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اب اس کے یہ شوق نہیں رہتے ایسا گھر ہو، ایسی سواری ہو، ایسے کپڑے ہوں، ایسے جوتے ہوں، ایسا ہو ویسا ہو، نہ اسے کسی چیز کا شوق رہتا ہے، نہ اسے کسی مقام اور عہدے کا شوق رہتا ہے، نہ اسے مال کی محبت رہتی ہے، نہ اس میں جاہ کی محبت رہتی ہے۔ یہ جو انسان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے نا کہ لوگ مجھے بڑا مانیں، میں بڑا بن جاؤں اور میری واہ واہ ہو، بلے بلے ہو، اور دنیا داروں کو دنیاوی وجاہت کا شوق ہوتا ہے، دین داروں کو دینی وجاہت کا شوق ہوتا ہے۔ دنیا داروں کو شوق ہوتا ہے ایم پی بن جاؤں، ایم این اے بن جاؤں، ڈی پی او بن جاؤں اور ناظم بن جاؤں، چودھری بن جاؤں۔ دنیا داروں کو یہ شوق ہوتے ہیں، دین داروں کو شوق ہوتا ہے ہزاروں کا مجمع ہو، میں ان کو خطاب کروں، ہزاروں طلبہ ہوں، میں ان کو بخاری پڑھاؤں، ہزاروں لوگ ہوں جو میرے سے بیعت ہوں، میں ان کا پیر بنوں، وہ میرے مرید بنے، تبلیغ میں بھی شورا میں آ جاؤں، اور علاقائی شورا میں آ جاؤں۔ پھر شوق چڑھتا ہے کہ میں پاکستان کی شورا میں آ جاؤں، یہ دینی وجاہت ہے۔ مدرسے کا محتمم بن جاؤں، بڑی کتابیں ملیں، یہ سب انابت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ انابت نہیں ہے، اس لیے یہ امراض ہے، یعنی اللہ کی محبت کا مزہ چکھا نہیں ہے، اس لیے ان مزوں کی طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی حضوری اور اس کے دھیان کا مزہ اگر چکھا ہو تو یہ چیزیں فضول اور بیکار سی معلوم ہوتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے بلایا اور فرمایا کہ ہم آپ کو قاضی بنانا چاہتے ہیں۔ فرمانے لگے مجھ میں اس کی صلاحیت نہیں، کہنے لگے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ پھر جھوٹے کو تو قاضی نہیں بنانا چاہیے، ان کا اس کو پکڑ کے لے جاؤ۔ امام اعظم کو پکڑ کے کوڑے لگوائے، لیکن عہدہ قبول نہیں کیا۔ تو یہاں تو عہدے کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم لوگ، عہدہ 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 عہدہ۔ دین میں لگتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ راضی ہو جائے، اور کمبخت شیطان دین میں لگنے کے بعد پھر ان چکروں میں لگا دیتا ہے۔ اب پہلی صف میں عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا جی ان کو کمیٹی میں ڈال دو۔ اب کمیٹی میں آ گئے، اب یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ میں کمیٹی کا صدر بن جاؤں، میں جنرل سیکریٹری بن جاؤں۔ بھائی آپ آئے کس لیے تھے اور کہاں جانا شروع کر دیا آپ نے؟ تو انابت آتی ہے نا تو پھر ان چیزوں سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور زہد پیدا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی آتی ہے۔ جب انسان مقام زہد کو عبور کرتا ہے تو ساری دنیا اس کی نظر میں بیکار سی معلوم ہوتی ہے، مٹی اور سونا اس کو برابر سا معلوم ہوتا ہے۔ ہر ایک کو یہ درجہ حاصل نہیں ہوتا، مقام زہد میں بھی بہت سے درجات ہیں۔ ہمارے حضرت مخدوم سرور نور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، بہت رونا رویا ہو اور اپنے دکھڑے سنائے، مقروض ہوں، تنگ دست ہوں، فاقہ ہے، بھوک ہے، پریشانی ہے۔ تو حضرت نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، مٹی کا ڈھیلا،
اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کی اور اس کو دے دیا۔ جو ہی اس کے ہاتھ میں آیا تو وہ سونا بن گیا۔ حضرت مخدوم سرور نور رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہر مسئلے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور فرماتے تھے سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ کوئی بھی مسئلہ آتا حضرت سورہ فاتحہ پڑھتے اور دعا کرتے، کام ہو جاتا۔ کوئی بھی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا سورہ فاتحہ پڑھتے ٹھیک ہو جاتا۔ کسی بھی مشکل میں کوئی آتا سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ، ساری زندگی سورہ فاتحہ ہی پہ رکھی ہوئی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو مشکل کی تو بیماری ہے، تو اس نے جو دیکھا نا کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے مٹی سونا ہو گئی، تو وہ اپنے مسئلے تو بھول گیا، بہت سارے ڈھیلے اکٹھے کیے گھر میں اور دے سورہ فاتحہ پہ سورہ فاتحہ، پڑھ 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 پڑھ، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ تو پریشان ہو کے حضرت ایک بات تو بتائیں، آپ نے تو ایک ہی دفعہ پڑھی تھی، میں نے تو بہت پڑھی ہے لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا ہر ایک کی فاتحہ سے مٹی سونا نہیں بنتی، مٹی اس کی فاتحہ سے سونا بنتی ہے جس کی نظر میں مٹی اور سونا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ تو مقام زہد پہ پہنچنے کے بعد پھر انسان کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے، جس مقام پر وہ پھر پہنچتا ہے، وہ ہے مقام مجاہدہ۔ دنیا کی حقیقت کھل چکی ہے، اس کی بے ثباتی واضح ہو چکی ہے، اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو پھر زندگی کہیں اور لگا دی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، خدا پہاڑ نکلا چوہا، تو میں نے زندگی تو کہیں اور لگا دی۔ لہٰذا اب وہ اپنے آپ کو اصل چیز کو پانے کے لیے تھکاتا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، اسے نفس سے بغض ہو جاتا ہے کہ تو نے مجھے اب تک مروایا ہے اور تو نے میری زندگی کو ضائع کیا ہے، اب میں تیری نہیں مانوں گا۔ نفس کی مخالفت کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکانا شروع کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقام مجاہدہ۔ اور جب وہ تھکنا شروع کرتا ہے، محنت کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر اگلا جو مقام اسے حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ورع، ہر چیز میں احتیاط، اس لیے کہ محنت کی ہوتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ ایسے نہ ضائع ہو جائے، ایسے نہ ضائع ہو جائے، اس لیے حرام تو وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے، لیکن اب حلال سے بھی وہ کنی کتراتا ہے، حلال سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، کہیں اس کی وجہ سے آگے نہ نکل جاؤں، لہذا وہ حلال سے بھی بچنے لگ جاتا ہے، اس کی طبیعت میں احتیاط آ جاتی ہے۔ اس کو تقویٰ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کا لفظ زیادہ اچھا لگتا ہے اس، کیونکہ تقویٰ حرام سے بچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ورع کہتے ہیں۔ منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها۔ امام شافعی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے حرام سے منع کیا ہے، میں نے احتیاط کی وجہ سے اس کے حلال کو بھی چھوڑ دیا۔ ورع کے بعد پھر اس میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اس کو جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ ہے مقام صبر۔ جب وہ حلال سے بھی بچنے لگ جاتا ہے تو اب اس میں برداشت آ جاتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت اور عافیت دے، وہ فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے نا، صبر وہ مومن کی بریک ہے، مومن کا بریک ہے۔ جب وہ حرام چھوڑ چکا ہے، اب حلال سے بھی بچنے لگ جاتا ہے، اب اس میں برداشت اور صبر آ جاتا ہے، بردباری آ جاتی ہے، برداشت آ جاتی ہے، واویلا ختم ہو جاتا ہے، اور تھوڑی تھوڑی بات پہ پریشان ہو جانا یہ اس کی طبیعت سے ختم ہو جاتا ہے، مقام صبر میں پہنچتا ہے۔
پھر مقام صبر میں رہتے رہتے کڑوے گھونٹ پیتے پیتے پریشانیاں جھیلتے جھیلتے اپنی زبان کو بند رکھ رکھ کے اس کے اندر نعمتوں کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ مستقل جو دھوپ میں رہتا ہو، جب اس کو آپ کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں داخل کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، کتنے مزے ہیں یار یہ آتے ہیں۔ اور اگر مستقل ایئر کنڈیشن میں رہتا ہوں تو وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ مقام صبر سے گزر کر اس میں نعمتوں کا احساس آ جاتا ہے، پھر اگلا جو اس کو مقام حاصل ہوتا ہے وہ مقام شکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس شروع ہو جاتا ہے، ان نعمتوں کی قدردانی آ جاتی ہے۔ دیکھا بھی گیا ہے کہ جو لوگ تکلیفوں کے بعد کہیں جا کے کسی منزل کو پہنچتے ہیں وہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور جن کو پکی پکائی مل جاتی ہے وہ ہمیشہ اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ جو ماں باپ خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں اور گھر بناتے ہیں اور کچھ جمع کرتے ہیں، ان کو اس کی قدر ہوتی ہے، اور جن بچوں کو پکی پکائی مل جاتی ہے وہ اس کو پانی کی طرح بہاتے ہیں، اس لیے کہ صبر سے گزر کے نہیں آئے، اور وہ صبر سے گزر کے آئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ شکر کے مقام میں ہوتے ہیں۔ صابر بنے بغیر آدمی شاکر نہیں بن سکتا۔ اس سے ایک یہ بھی اشارہ سمجھ لیجئے کہ مقام ورع کے بعد انسان پہ حالات آتے ہیں۔ انسان پہ کیا آتے ہیں؟ بولیے، حالات آتے ہیں۔ حالات آئیں گے، حالات کے بغیر تو بندہ نہیں آدمی۔ ہمیشہ عزت، ہمیشہ استقبال سے انسان بگڑتا ہے، حالات سے انسان بنتا ہے۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، رگڑے لگتے ہیں پھر انسان چمکتا ہے، رگڑے نہ لگیں چمکتا نہیں۔ رگڑے ضروری ہیں اور سب کو لگتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو لگتے ہیں کسی کو نہیں لگتے، سب کو لگتے ہیں۔ جو چلتا رہتا ہے اس کو رگڑے ضرور لگیں گے، جو ایک جگہ ایک مقام پہ بیٹھ گیا بس ٹھیک آگے جا ہی نہیں رہا۔ امتحان اسی کو دینا پڑے گا جو اگلی کلاس میں جانا چاہتا ہے، جو کہتا ہے بس میں نے پہلی جماعت پڑھ لی ہے بس کافی ہے، اس پہ امتحان کیوں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ حالات ورع کے بعد حالات آتے ہیں، کبھی پرائیوں کی طرف سے کبھی اپنوں کی طرف سے۔ جن پہ اپنوں کی طرف سے آئے وہ زیادہ بنتے ہیں، جن پہ پرائیوں کی طرف سے آئے وہ کم بنتے ہیں۔ ہمارے نبی پہ حالات کن کی طرف سے آئے؟ بولیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پہ حالات کن کی طرف سے آئے؟ بولیے۔ پرائیوں کی طرف سے، شرموں کی طرف سے آئے۔ چونکہ اپنوں کی طرف سے حالات زیادہ شاق ہوتے ہیں، پرائیوں کی طرف سے حالات زیادہ شاق نہیں ہوتے۔ تو سالک جب قرب الہی کے درجات میں آگے بڑھتا ہے، ورع میں پہنچ کر اب اس پہ حالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ساتھیوں کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے، علاقے والوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، اور اس سے بھی زیادہ سخت حالات یہ ہوتے ہیں کہ بیوی اور بچوں کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ یہ سب سے سخت حالات ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کی طرف سے حالات آتے ہیں،
جب انسان پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے، یہ کڑوے گھونٹ پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اگلے مقام میں پہنچا دیتے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور وہاں تو باغ و بہار ہے، شکر کا مقام ہے، ہر طرف سرسبزہ ہی سرسبزہ ہے، مزے ہی مزے ہیں، لیکن اس سرسبز و شادابی سے وہ بگڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ رگڑے کھا کے آیا ہوا ہے۔ مقام شکر میں پہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو مقام توکل عطا فرماتے ہیں۔ توکل ہی ہے نا، ہے جی؟ چونکہ مقام شکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ احساس شروع ہو جاتا ہے۔ جب احساس شروع ہو جاتا ہے تو گویا دل میں اللہ پر اعتبار آ جاتا ہے، اللہ بہت اچھے ہیں، اتنی نعمتیں دیتے ہیں مجھے، لہٰذا اب وہ اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا رہتا ہے۔ اعتماد آ جاتا ہے نا اللہ پہ کہ اللہ اچھے ہیں اور اللہ میرے کام کریں گے، لہٰذا اب اپنے کام اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ بچہ ماں کی طرف کیوں بھاگتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھائی ہی کرنی ہے، یہ کبھی میرا برا نہیں چاہے گی، اس لیے ہر وقت بھاگتا ہے ماں کی طرف۔ اس کی نعمتوں، اس کے احسانات کا اس کو اتنا احساس حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب یہ تو اتنا مجھ سے پیار کرنے لگی ہے کہ اب جو بھی کام اس کو کہوں گا نا وہ ہو جائے گا، لہذا وہ ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المتوکل کالطفل، متوکل جو ہوتا ہے نا وہ بچے کی طرح ہوتا ہے کہ وہ ہر بات میں ماں کی طرف دوڑتا ہے، متوکل ہر کام میں اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اس لیے کہ اس کی نعمتوں کا احساس پیدا ہو جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا یہ گمان بن گیا ہے کہ اللہ میرے کام کرے گا، اللہ میرا برا نہیں کرے گا، یہ اس کو اعتماد پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا اب ہر بات میں وہ اللہ کے حوالے کرتا ہے، ہر بات میں وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ ایک بچہ جا رہا ہے باپ کے ساتھ، تو راستے میں ایک اور بچہ اس کو مل گیا، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی شاپنگ کرنے جا رہا ہوں، عید کے کپڑے لینے، عید کے جوتے لینے، یہ لینا ہے وہ لینا ہے۔ اچھا پیسے ویسے ہیں؟ نہیں پیسے نہیں، کیسے؟ ابا جو ہے یہ ہے تو پھر کیا غم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، اور کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ کے غار کے منہ پہ کھڑے ہو گئے، ان کی آوازیں اندر آ رہی ہیں، ان کے پاؤں نیچے سے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے حضور مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ کہیں یہ آپ کو کچھ کہیں نہیں، کہیں یہ آپ کو دیکھ نہ لیں، کہیں یہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ؟ ہم دو نہیں ہیں، ہم تین ہیں، تیسرا اللہ بھی ساتھ ہے۔ جب بچہ کہتا ہے نا ابا جو ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ساتھ ہے، وہ کرے گا سارے کام۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے بحر کلزم کے ساحل پہ پہنچے تو اشراق کا ٹائم ہو گیا تھا، راتوں رات نکلے تھے بنی اسرائیل کو لے کے، صبح سویرے کا وقت ہو گیا تھا، روشنی ہو گئی تھی، پیچھے دیکھا تو وہ لشکر آ گیا فرعون کا، اب آگے راستہ بھی نہیں ہے، کہنے لگے انا لمدرکون، آج تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کلا، کبھی بھی نہیں، پکڑے کیوں جائیں گے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کیسے پکڑا جائے گا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، فرشتے آ کے پیشکش کر رہے ہیں مدد کریں ہم، نہیں،
اور آخری الفاظ جو زبان پہ تھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے، وہ کام بنائے گا، میرے کام اس کے سپرد ہیں۔ وکیل اسے کہتے ہیں جس کے سپرد کام ہو، آپ جس کو اپنا کام سپرد کر دیں وہ آپ کا وکیل ہے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کافی ہے، اس لیے کہ میں نے اپنا کام اس کے سپرد کیا ہے۔ اس کو مقام توکل کہتے ہیں، اور مقام توکل پہ پہنچ کے انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اب نہ پہاڑ اس کے آڑے آتے ہیں، نہ سمندر کی موجیں اسے آڑے آتی ہیں، نہ دنیا کی کوئی مشکل اس کے آڑے آتی ہے، اس لیے کہ اس کا بھروسہ اس پر ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ مقام توکل پر جب انسان پہنچتا ہے اور مقام توکل میں زندگی گزارتا ہے تو پھر چلتے چلتے، محنت کرتے کرتے، قرب الہی کے اسباب کو اپناتے اپناتے اب جو اس کو مقام حاصل ہوتا ہے، اس مقام کو کہتے ہیں مقام رضا۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام رضا، کہ وہ اللہ سے ہر حال میں راضی ہوتا ہے۔ مقام توکل میں تو اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہے کہ یا اللہ یہ کام آپ کر دیں، آپ کریں، اور کوئی نہیں کرے گا، آپ کر دیں۔ مقام رضا میں پہنچ کے وہ کہتا ہے کہ کرے نہ کرے آپ کی مرضی، میں ہر حال میں خوش ہوں۔ اب اللہ سے اصرار نہیں کرتا، اب اللہ سے اپنی منوانے کی کوشش نہیں کرتا، اب کہتا ہے یا اللہ آپ کی مرضی، جس میں آپ خوش اس میں ہم خوش۔ یہ مقام توکل سے بہت اونچا مقام ہے۔ مقام توکل میں آدمی اللہ سے اپنے کام کرواتا ہے، مقام رضا میں اپنے سارے اختیارات چھوڑ کر، اپنی ساری خواہشات سے دستبردار ہو کر، اپنے سارے ارمانوں کو دفن کر دیتا ہے اور کہتا ہے اب میری کوئی خواہش نہیں، اب میری خواہش وہ ہے جو تیری ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اب اس کے دل میں کوئی ارمان نہیں رہتا، کوئی خواہش نہیں رہتی، کوئی چاہت نہیں رہتی۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرب کا درجہ اعلیٰ پیمانے پہ عطا فرمایا تھا، اور یہ چیز کسی بزرگ کے کشف میں نہیں آئی۔ بزرگوں کے مقامات کو دوسرے بزرگ اپنے کشف کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، مراقبہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور مراقبے کے ذریعے سے دوسرے بزرگ کے مقام کو بذریعہ کشف معلوم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ درجہ کسی بزرگ کے کشف میں نہیں آیا، قرآن میں آیا ہے۔ کہاں پہ آیا ہے؟ بولیے تو صحیح، قرآن میں آیا ہے کہ صحابہ کو مقام رضا حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ سے راضی ہونا چاہیے بندے کو، اللہ تعالیٰ کو مشورے دینا، اللہ تعالیٰ سے اپنی منوانا، یہ ابتدائی درجے کے لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، آگے بڑھنے والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک نوجوان آیا کہ جی دعا کریں میری فلاں جگہ شادی ہو جائے۔ میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں
اگر بہتری ہو تو ہو جائے، بہتری نہ ہو تو نہ ہو. کہ لگے آپ یہ دعا کریں گے اللہ اس میں بہتری ڈال دے. یعنی جو میں کہہ رہا ہوں نا وہی کرے اللہ. اللہ وہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا ہے یہ اچھا لگتا ہے. سپردم بتو مایہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. یا اللہ میں تیرے حوالے ہوں، جو چاہے کر. میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی آرزو نہیں. ہمارے حاج صاحب فرماتے تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے. یہ ہے مقام رضا. حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ حضرت علی یعنی ان کے والد گرامی سے کہا گیا کہ جی حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے فقیر رہنا زیادہ پسند ہے غنی رہنے سے. فقیر بن کے رہنا زیادہ پسند ہے غنی رہنے سے. مجھے بیمار رہنا زیادہ پسند ہے صحت مند رہنے سے. مجاہدے والا مزاج تھا ان کا. تو حضرت علی فرمانے لگے رحم اللہ ابا ذر، اللہ ابو ذر پہ رحم کرے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے فقیری چاہیے، مالداری نہیں چاہیے، بیماری چاہیے، مجھے صحت نہیں چاہیے. اللہ ابو ذر پہ رحم کرے. میں تو یہ کہتا ہوں جو اللہ کو پسند ہے بس مجھے وہی پسند ہے. اگر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں فقیر رہوں ٹھیک ہے، اللہ چاہتے ہیں میں مالدار رہوں ٹھیک ہے، اللہ چاہتے ہیں میں بیمار رہوں حاضر، اللہ چاہتے ہیں میں صحت مند رہوں حاضر. اس مقام پہ پہنچ کے انسان کے لیے دنیا جنت بن جاتی ہے. اس مقام پہ پہنچ کے دنیا کیا بن جاتی ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، حضرت حاجی صاحب کے دادا پیر شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، شاہ عبد القادر رائے پوری کے شیخ، وہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے فرماتے تھے آہا جنت کا مزہ آ رہا ہے. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے مزے لگے ہوئے، کوئی تکلیف ہی نہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، تکلیف آئے گی؟ کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، کیا مطلب؟ آخر دکھ بھی تو آتا ہے، تکلیف بھی تو آتی ہے. آپ کی مرضی کے مطابق کیسے ہو رہا ہے؟ مرضی کے خلاف بھی ہوتا ہے. کوئی کام مرضی کے مطابق ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنی مرضی کو اپنے مولا کی مرضی کے تابع کر دیا ہے. لہذا جو ہوتا ہے نا میں کہتا ہوں میں یہی چاہتا تھا کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتا تھا. ٹھوکر لگی کہتا ہوں میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ٹھوکر لگے کیونکہ اللہ نے چاہا کہ ٹھوکر لگے. بیمار ہو گیا کہتے ہیں واہ واہ واہ، کیوں؟ اللہ نے چاہا بیمار ہو جاؤں، میری بھی رضا یہی ہے کہ بیمار ہو جاؤں. تو اب بتائیے دکھ رہا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو سن کرنے والا انجیکشن لگا دیں، اب اس کو کاٹ بھی رہے ہیں اور آپریشن بھی ہو رہا ہے لیکن اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کچھ. دنیا جنت بن جاتی ہے. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام رضا پہ پہنچنے کے بعد دنیا جنت بن جاتی ہے. ہمارے سلسلہ قادریہ راشدیہ کے ایک بڑے بزرگ تھے حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی شریف والے. یہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے. مولانا تاج محمود امروٹی قطب الاقطاب، مولانا تاج محمود امروٹی ان کے یہ شیخ تھے حافظ محمد صدیق صاحب. ایک دفعہ ان کو گردے میں شدید درد ہوا
اور گردے کا درد ایسا ہوتا ہے کہ بس اللہ بچائے، بہت شدید ہوتا ہے. گردے میں درد تھا اور زمین پہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور ایک شعر گنگنا رہے تھے اپنی زبان میں. لطف سجن دم بدم پہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. اے میرے محبوب، تیری طرف سے تو ہمیشہ نعمتیں آتی ہیں، تکلیف تو کبھی کبھی بھیجتا ہے، تکلیف تو کبھی کبھی بھیجتا ہے. اور یا اللہ مجھے تیری طرف سے جیسے راحت قبول ہے، ایسے ہی مجھے آپ کی طرف سے آنے والی تکلیف بھی قبول ہے. میں یہاں بھی واہ واہ کہتا ہوں، وہاں بھی کہتا ہوں واہ واہ. سلطان محمود کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز. وہ بیچارہ دیہاتی آدمی، گرا پڑا آدمی تھا، غریب مسکین. بادشاہ نے اس کو بہت قریب کر لیا تو اس کے حاسدین زیادہ ہو گئے. جب کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ رتبہ ملے نا تو پھر اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ تکلیف رہتی تھی ہمیشہ، پتہ نہیں کیا اور اس کو خام خواہ سر پہ چڑھا رکھا ہے، سر پہ چڑھا رکھا ہے. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کس کے ساتھ کیا رویہ ہے. تو ایک دفعہ بادشاہ نے ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے سب کو بلایا اور ایک کڑوا پھل منگوایا. پھلوں میں بعض کڑوے بھی نکلتے ہیں نا، تو ایسے کڑوے بہت سارے پھل منگوائے اور سب میں تقسیم کیا. دیکھنے میں تو وہ کڑوا نہیں تھا، اس لیے سب نے لے لیا. فرمایا کھاؤ. بادشاہ نے کہا کھاؤ. سب نے جو ہی ایک چک مارا تو اسی وقت تھوک دیا. انہوں نے سمجھا کہ بادشاہ نے تو میٹھا سمجھ کے دیا ہے، لیکن یہ نکلا ہے کڑوا، تو اب کڑوا تھوڑی کھائیں گے، وہ تو تھوک دیں گے. تھوک دیا سب نے ہی تھوک دیا. جیسے مونگ پھلی میں سے کوئی کڑوی نکلتی ہے نا، مونگ پھلی. لیکن ایاز ایسے مزے سے کھا رہا ہے کہ جیسے بس اس سے میٹھی کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں. تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ سبھی نے تھوک دیا، یہ کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے، تو بادشاہ نے کہا ہاں وہ ایاز دیکھو ان سب کا تو کڑوا نکلا، تمہارا بہت میٹھا نکلا ہے، تمہارا میٹھا ہے. کہ بادشاہ صاحب میٹھا نہیں ہے تو کڑوا. تو کہا پھر مزے لے کے کھا رہے ہو، چہرے سے محسوس بھی نہیں کرا رہے. کہنے لگے اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ ساری زندگی جن ہاتھوں سے میٹھا پھل کھایا ہے، آج اگر کڑوا ملا ہے تو اس کو تھوک دوں تو اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کا کڑوا بھی میں مزے لے لے کے کھا رہا ہوں. تو مقام رضا پہ پہنچنے کے بعد انسان عجیب ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تاج محمود امروٹی کے خلیفہ تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. تو وہ مستقل بیمار رہتے تھے، مستقل بیمار رہنے لگے. تو ان کے ایک مرید کو اس کی پریشانی ہوئی کہ آخر حضرت کو کیا ہے. تو انہوں نے دعائیں مانگنا شروع کی، یا اللہ مجھ پہ کھول کہ میرے شیخ کو کیا ہے، بیماری ہے یا کوئی برے اثرات ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے. تو وہ مستقل روتے تھے، دعائیں کرتے تھے. ایک دن خواب میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا جی میرے شیخ بہت بیمار رہتے ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، میں پریشان ہوں کہ یہ بیمار ہیں تو حکیم سے علاج کرائیں، کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر کوئی پڑھائی کریں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، اگر حماد اللہ خود دعا کرے تو ٹھیک ہو جائے گا.
اگر حماد اللہ خود دعا مانگے نا تو ٹھیک ہو جائے گا. ماشاءاللہ یہ تو بہت خوش ہو گئے, خوش آئے. صحیح میں نے بہت دعائیں کی ہیں. رات آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے کہ اگر حماد اللہ خود دعا مانگے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو حضرت رونے لگے اور فرمایا بیٹا میں اللہ کی قسم کبھی اللہ سے دعا نہیں کروں گا, اس لیے کہ اللہ نے مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے بیماری دی ہے. میں کہوں کہ مجھے منظور نہیں, مجھے نہیں اچھا لگتا. پتہ نہیں کس اعتماد اور کس گمان کی بنیاد پہ مجھے تکلیف دی ہے. اب میں کہوں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے منظور نہیں ہے, مجھے کچھ اور دے. اور مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ ایک لیلا اور مجنون کا ایک قصہ سناتے تھے اشعار میں. فرماتے تھے کہ مجنون نے ایک دفعہ سنا کسی نے کہا کہ آپ لیلا کے لیے بہت بےتاب ہیں, تو کہو تو میں مشورہ دوں, اس کی زیارت ہو سکتی ہے. کیا کہ فلاں دن وہ نکلتی ہے اور اس کے در پہ سوالیوں کی لائن لگتی ہے اور وہ سب کو بھیگ دیتی ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے نا, زیارت کرنی ہے, تو آپ بھی جا کے لائن میں لگ جائیں سوالی بن کے. بہت اچھا. محبوب کے دیدار کے لیے تو انسان بڑی سے بڑی ذلت اٹھا لیتا ہے. چنانچہ کاسا لیا جو سوالیوں کے پاس ہوتا تھا. آج کل تو سوالیوں نے کاسا بھی چھوڑ دیا ہے. کاسا ہوتا ہے سی پی کا بنا ہوا, تو وہ لے کے آ کے لائن میں لگ گیا. تو مولانا جمشید صاحب یہ قصہ یوں سناتے تھے. سنتے تھے یوں لیلا کا یہ دستور تھا, بھیک دیتی تھی جو بھی آتا تھا در پہ اس کے گدا. ایک دن مجنوں بھی کاسا ہاتھ میں لے آ پکارا للہ, اللہ کے واسطے آ پکارا للہ کچھ مجھے بھی دے. آئی لیلا سب گدوں ان کو دیا. لیلا جب آئی تو سب کو تھوڑا تھوڑا دیتی رہی. اس میں مفتی نعیم صاحب سے بات کرنی تھی, دیکھیں انہیں کی دکان نہیں ہے. سنیں چلیں. آئی لیلا سب گدوں ان کو دیا, پھر ہاتھ سے مجنوں کا کاسا لے لیا. جب مجنوں کی باری آئی نا تو اس نے کچھ دیا نہیں, وہ جو پیالہ تھا نا وہ بھی لے کے زمین پہ پٹک کے مارا. آئی لیلا سب گدوں ان کو دیا, پھر ہاتھ سے مجنوں کا کاسا لے لیا. دے پٹخ مارا زمین پر ایک بار, رقص میں مجنوں ہوا پھر بے قرار. جب اس نے پیالہ چھین کر زمین پہ پٹک کے مار کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو مجنوں ناچنے لگ گیا. بولا ان میں سے کہ اے مجنون خام, رقص کا کیا تھا بھلا اس جا مقام. ان میں سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ کو تو بھیک بھی نہیں ملی, پیالہ بھی ٹوٹ گیا, آپ پھر بھی ناچ رہے ہیں, کیوں ناچ رہے ہیں آپ؟ بولا ان میں سے کہ اے مجنون خام, رقص کا کیا تھا بھلا اس جا مقام. بولا مجنوں تم میں کوئی عاشق نہیں, عاشقوں کی رمز سے واقف نہیں. کسی عاشق کے ہوتے ہیں ایسے نصیب کہ بلا نازل کرے اس کا حبیب. یہ بلا ہرگز نہیں ایک ناز ہے, یہ بھی ایک محبوب کا انداز ہے. مقام رضا پہ پہنچنے کے بعد اللہ کی تکلیفیں بھی اچھی لگتی ہیں. محبوب کی طرف سے صرف پھول تو اچھا نہیں لگتا نا, تھوک بھی تو اچھی لگتی ہے. محبوب کی تھوک بھی اچھی لگتی ہے. قریش مکہ نے جن لوگوں کو بھیجا تھا صلح حدیبیہ میں, ان میں ایک عروہ بن مسعود بھی تھے, سہیل بن عمر بھی تھے. وہ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے لیکن کسی کے ماننے والوں کو اس سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا.
جتنی محمد کے ماننے والوں کو ان سے محبت کرتے دیکھا ہے کہ جب وہ تھوکتے بھی ہیں تو ان کی تھوک زمین پہ گرنے کی بجائے کسی نہ کسی کی ہتھیلی پہ پڑتی ہے اور پھر وہ اس کو اپنے منہ پہ جسم پہ مل لیتا ہے. یہ مقام رضا ہے. اب علیہ السلام کا ارشاد ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جس نے اللہ کے رب ہونے پہ، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا وہ چکھے گا ایمان کا مزہ. میں نے کہا نا دنیا جنت بن جاتی ہے تو وہ چکھے گا ایمان کا مزہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور فرمایا تمام بھلائیاں، تمام خیریں مقام رضا میں مضمر ہیں، اگر تم اس درجے کو حاصل کر سکو تو ضرور کرو، یہاں پہنچنے کی کوشش کرو. یہ جو ہم اللہ کے سامنے اڑے رہتے ہیں نا اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے چونچلوں پہ، گھٹیا چیزوں پہ، نہیں بس یہ چاہیے، یہ اس لیے کہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہا کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے آئے تو کہنے لگے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو فرمانے لگے آپ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں رضا کا جبکہ خود اس سے راضی نہیں ہے؟ آپ اللہ سے کس منہ سے رضا مانگ رہے ہیں جبکہ آپ تو راضی نہیں ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اس کا کیسے پتہ چلے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے طور پہ ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں یا نہیں ہوں، اسے چاہیے کہ اپنے دل میں جھانکے کہ وہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. اگر وہ مجھ سے راضی ہے نا تو میں بھی اس سے راضی ہوں. اگر اس کو مجھ پہ اعتراض ہے تو ظاہری بات ہے پھر میں اسے کیسے راضی ہوں. ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ تھے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ہمارے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کے جو والد صاحب تھے نا وہ ان سے بیعت تھے. حضرت مدنی بیعت تھے حضرت گنگوہی سے، ان کے والد صاحب بیعت تھے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے. یہ نقش بندی تھے اور اس زمانے میں مشہور تھا کہ ہندوستان میں دو کتب ہیں، ایک پورب میں ایک پچھم میں. ایک مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی اور ایک امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی. بڑے عجیب صاحب کیف تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نئے نئے فارغ ہوئے تھے تو وہ ان کی زیارت کے لیے گئے، ملنے کے لیے گئے. تو گئے تو حضرت تھے نہیں، انتظار میں بیٹھ گئے. حضرت تشریف لائے، ملے، پوچھا کیا پروگرام ہے؟ کہا جی کچھ وقت ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بہت اچھا. حضرت خود اپنے گھر گئے، اپنے گھر سے ان کے لیے کھانا لے آئے، کھانا کھلایا، ٹھہرے رہے. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے مولوی اشرف علی حدیث بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ کہا جی پڑھی ہے. اٹھاؤ کتاب اٹھائی، پڑھو ذرا. اب حدیث کی کتاب کھولی اور فرمایا پڑھو. تھانوی فرماتے ہیں جو ہی میں نے حدیث کی کتاب کھولی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا. حضور کی ہیبت کی وجہ سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے میرا دل اتنا مبہوت ہو رہا تھا کہ مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا. فرمانے لگے پڑھو نا پڑھو نا، اب مجھ سے پڑھا ہی نہ جائے. ایسی کیفیت کے وہ مالک تھے. ان کے خلیفہ تھے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ عصر کی نماز میں مسجد میں نہیں تشریف لائے. لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی حضرت آئے نہیں، تو پوچھنے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا تو بتایا گیا کہ وہ تو بہت بیمار ہے. تو کہا عیادت کر لیں، جگہ بنا لیں. چنانچہ جب یہ آئے تو حضرت لیٹے ہوئے تھے لیکن پریشانی کے آثار نہیں تھے. تو کہا حضرت نماز کے لیے آپ تشریف نہیں لائے. کہاں بس وہ تھوڑی سی مجبوری تھی. کہا کیا ہوا؟ کہا بس کیا بتاؤں، آج تو مزہ ہی آ گیا، آج تو مزہ ہی آ گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا درد تھا کہ مزہ ہی آ گیا، گردے میں ایسا درد تھا کہ مزہ ہی آ گیا. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کو ساری زندگی بخار نہیں ہوا. حاجی صاحب کو بھی ساری زندگی بخار نہیں ہوا، آخر میں ہوا. ان کو بھی ساری زندگی بخار نہیں ہوا. یہ بات ہے کوئی میرا خیال ہے 97 کی 96 97 کی بات ہوگی، 97 98 کی بات ہوگی. بخار ہوا، اور بخار بھی ایسا ہوا کہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا، اب کے ہوا تو ایسا ہوا کہ بہت زیادہ شدید ہوا اور اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. تو حضرت کو کچن میں جا کے لٹا دیا ساتھیوں نے، چارپائی پہ کچن میں. پانی قریب ہے، بالٹیاں بھر بھر کے پٹیاں رکھ رہے ہیں. بخار اترے، لیکن بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. تو ہم عصر کے بعد چھٹی ہوتی تھی، کبھی خدمت ہوتی تھی، کبھی کھیل ہوتا تھا. تو ایک دن ہم عصر کے بعد چلے گئے عیادت کی نیت سے. اچھا، بخار اتنا شدید تھا کہ دماغ پہ اثر ہو گیا تھا اور بے ہوشی کسی کیفیت رہنے لگی. جب ہم گئے نا ملنے کے لیے، عیادت کے لیے، تو لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور یہ شعر پڑھ رہے تھے: الفت میں برابر ہو، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. یہ پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور آنکھیں بند ہیں، اور بخار سر چڑھ کے بول رہا ہے، پٹیوں پہ پٹیاں چڑھ رہی ہیں اور چہرہ مرجھایا ہوا نہیں، چمک رہا ہے. بشاشت ہے، حشاش بشاش ہے، آنکھیں بند ہیں اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. ابھی تو ہماری اللہ سے ڈیمانڈیں ہیں ایسے جیسے اللہ کو ہماری ضرورت ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے وہ معاملہ رکھا ہوا ہے کہ گویا اللہ کو ہماری ضرورت ہے. جیسے یہ نعت خوان آتے ہیں نا، نعت خوان آتے ہیں، تقریر کرنے والے آتے ہیں، تو ان کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں نا، ان کی ضرورت ہے. پروگرام یہ مجمع آیا ہی ان کے لیے ہے، پوسٹر پہ انہی کا نام تھا، انہی کے نام پہ یہ اتنا بڑا پروگرام ہوا ہے. ان کی ڈیمانڈیں تو پوری کرنی ہے نا، چونکہ وہ ہماری ضرورت ہے. تو ہم اللہ کے لیے گویا مہمان خصوصی بنے ہوئے ہیں. اللہ سے ہماری ڈیمانڈیں ہیں، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر. جب انسان مقام رضا میں پہنچتا ہے تو اس کی ڈیمانڈیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے میں آپ کو یاد ہوں، یہ میرے لیے کیا کم ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، یہ میرے لیے کیا کم ہے، یہی میری اوقات سے بڑھ کر ہے، تو میں آپ سے کیا کہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی ہیں. اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کے خواہاں ہیں، حضور کے ڈبل خواہ داماد ہیں.
دوہرے دعوات ہیں. آپ علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مجھے جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا کیا جائے اور مجھے پتہ نہ چل رہا ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہوں گا کہ یا اللہ یہاں نہیں جاتا میں دوزخ میں، مجھے یہاں بھیج، جنت میں میری اوقات نہیں ہے ایسی. بلکہ اس وقت میری یہ چاہت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بتانے سے پہلے مجھے جلا کے راکھ کر دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنتیوں کے 2 درجے بتائے ہیں، اصحاب الیمین اور مقربین. سورہ واقعہ میں ایک تو ہے جہنمی، وہ ہے اصحاب الشمال، ایک ہے جنتی، وہ ہے اصحاب الیمین، جو بہت اونچے درجے والے ہیں، وہ ہے مقربین. تو میں اصحاب الیمین میں سے نہیں بننا چاہتا، میں مقربین میں سے بننا چاہتا ہوں، یعنی بڑا بزرگ بننا چاہتا ہوں. آج کل کہیں گے کہ مجھے ولی نہیں بننا، مجھے تو بننا ہے کتب بھی نہیں بننا، مجھے تو غوث بننا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جی مجھے تو اصحاب الیمین نہیں بننا پسند، میں تو چاہتا ہوں کہ مقربین میں سے بن جاؤں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے لیکن یہاں تو ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی خواہش ہے کہ اے کاش مرنے کے بعد اٹھایا ہی نہ جائے، مٹی ہو جائے. کیونکہ جنت کے لائق تو ہے نہیں، تو کیسے کہے کہ مجھے جنت چاہیے، اور دوزخ کو برداشت نہیں کر سکتا. لہذا خواہش یہ ہے کہ جب مروں تو اٹھایا ہی نہ جاؤں. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حج کے موقع پر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، اور زیارت ایسے کی کہ وہ مطاف میں تھے. اس وقت مطاف میں، اس زمانے میں مطاف میں فرش نہیں تھا، کچی زمین تھی، لیکن کیچڑ بننے سے بچانے کے لیے اس میں پتھریاں بچھا دی تھی، چھوٹی چھوٹی پتھریاں، کیونکہ پتھر کو کریش کر کے اس کی ٹائلیں بنانے کا تو زمانہ آیا نہیں تھا، تو پتھریاں بچھا دیتے تھے. جیسے لوگ گملوں میں پتھریاں بچھاتے ہیں نا، گملوں میں پتھریاں بچھا دیتے ہیں، اس طرح سے. کہتے میں نے دیکھا کہ پیران پیر، سلطان الاولیاء، غوث اعظم، قطب ربانی، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ مطاف میں پتھریوں پہ اپنا ماتھا رکھے ہوئے رو رہے، زار و قطع، اور ایک شعر پڑھ رہے، من نہ گویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش. اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیاں قبول کر کے مجھے جنت دے، میں تو یہ کہتا ہوں بس مجھے معافی دے دے، میرے گناہ بہت ہیں، جنت کا تو میں لائق ہوں نہیں. تو قرب الہی کے درجات میں سے 9واں درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا میں راضی رہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لم يرض بقضائی ولم يصبر على بلائی فلیلتمس ربا سوائی. جو میرے فیصلے پہ راضی نہیں اور اس کو میری مصیبتیں اس سے برداشت نہیں ہوتی، اس کو چاہیے کہ پھر کوئی اور رب ڈھونڈ لے، کوئی اور رب تلاش کر لے. ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ. تو کیا ہوتا ہے، تو وہ ایک دفعہ جیل میں گئے، تو اللہ والا تو دور سے پہچانا جاتا ہے.
تو جیل کے جو قیدی تھے وہ بیٹھتے تھے، خدمت کرتے تھے، دعائیں لیتے تھے، اور جب کوئی رہائی کی دعا کراتا تو اللہ کی شان، حضرت کی دعا سے وہ رہا ہو جاتا. جو کراتا رہا، جو کراتا رہا، بڑے قیدی رہا ہو گئے. تو ایک دفعہ کسی قیدی نے حضرت سے عرض کیا، حضرت آپ کی دعاؤں سے ماشاءاللہ دھڑا دھڑ لوگ رہا ہوئے ہیں، تو آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں رہا ہونے کی؟ اپنے لیے بھی تو دعا کریں. جب یہ کہا تو حضرت سنجیدہ ہو گئے اور فرمایا، بھائی رضا بالقضا بھی تو کوئی چیز ہے. اللہ نے مجھے جیل میں رکھا ہے، میں کیسے کہوں کہ مجھے جیل میں نہیں رہنا؟ یعنی اپنی منواؤں اللہ سے، اللہ کی پسند کو پسند نہ کروں. یہ جو مقام رضا ہے، یہ 3 مرحلوں سے گزرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے. پہلا مرحلہ کہ انسان اپنی مشکلات کو کسی پہ ظاہر نہ کرے، چپ، مشکلات کو کسی پہ ظاہر، بولیے، اپنی مشکلات کو کسی پہ ظاہر نہ کرے. مشکلات کو اوروں پہ ظاہر کرنا یہ بھی تو شکوہ ہے نا، شکایت ہے نا اللہ کی. ایک بیوی کہتی ہے عید کے کپڑے بھی نہیں ہیں، بچوں کو دینے کے لیے فیس بھی نہیں ہے، کھانا بھی کبھی ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو کیا مطلب؟ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ خاوند نکما ہے. تو اپنی مشکلات کو کبھی ظاہر نہ کیا جائے. ایک کام تو یہ کیا جائے، مشکل آئے اس کو پیتا رہے، اور یہ سوچے نا کہ مشکل کسی پہ ظاہر کیسے کروں، اس نے حل تو کرنا نہیں، اس کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، کیسے کہوں؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ بھائی اس کو کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ خامخواہ اجر گھٹے گا. ایک تو مشکلات کو ظاہر نہ کرے. اس سے پہلے ایک اور مرحلہ ذہن سے نکل گیا، اس سے پہلے ایک اور مرحلہ، وہ یہ کہ ہر حال کو اللہ کی طرف سے سمجھے. اللہ نے کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. اور حاجی صاحب فرماتے تھے بھوک آئے تو سوچو اللہ نے بھیجی ہے. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اے نبی آپ ان سے کہیں سب اللہ کی طرف سے، فتح بھی شکست بھی سب اللہ کی طرف سے. اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ میں ایک مراقبہ کرایا جاتا ہے، اس کا نام ہے تجلیات افعالیہ. تجلیات افعالیہ، یہ کرنے سے یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد پھر مقام رضا حاصل ہوتا ہے. اور سلسلہ چشتیہ میں اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے ایک مراقبہ کرایا جاتا ہے، اس کا نام ہے توحید افعالی. توحید افعالی. قل کل من عند اللہ، کہو سب اللہ کی طرف سے ہے. مقام رضا تک پہنچنے کے لیے یہ مرحلے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہاں سے گزرنا ہے. پہلا کہ سب اللہ کی طرف سے سمجھے، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے. دوسری بات، دوسرا مرحلہ یہ کہ اپنی مشکلات کو غیر اللہ کے سامنے ظاہر نہ کرے. اللہ کی طرف سے تو پھر آپ کیوں ظاہر کریں گے؟ سمجھدار بیوی اور فرما بردار بیوی، اگر خاوند نے کبھی برا بھلا کہا ہے، کوئی تکلیف دی ہے، تو وہ اوروں کے سامنے نہیں کہتی، چھپاتی ہے اس کو. کہتی یہ میرا میرے خاوند کا معاملہ ہے، کوئی بیچ میں کیوں آئے.
کون ہوتا ہے کوئی بیچ میں آنے والا؟ یہ میرے خاوند کا معاملہ ہے۔ اسی طرح پھر بندہ یوں کہتا ہے یہ میرے رب کا معاملہ ہے، کوئی بیچ میں کیوں آتا ہے؟ کسی کو کیا اختیار ہے دخل اندازی کا؟ یہ میرے مالک کا معاملہ ہے۔ یہ دوسری چیز کہ وہ اپنی مشکلات کو ظاہر نہیں کرے گا۔ تیسری چیز یہ کہ وہ یہ یقین کر لے کہ یہ تکلیف اللہ نے خام خواہ نہیں بھیجی، یا تو بھیجی ہے میری کسی غلطی کی معافی کے لیے، غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے، اب اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ رگڑا لگ رہا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی بڑے درجے پہ پہنچانا چاہتا ہے، میرے عمل اس کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے تکلیف بھیجی ہے۔ جب یہ تین مرحلے انسان کراس کر لیتا ہے تو وہ پھر مقام رضا میں جا کے قدم رکھتا ہے اور اس کا دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔